جتنا خوش وہ سوار ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ خوش اللہ ہوتا ہے. اللہ بندوں سے خوش ہوتا ہے. اللہ بنانے والا ہے. اللہ اس کو پامال نہیں کرنا چاہتا, اجاڑنا نہیں چاہتا, تباہ نہیں کرنا چاہتا, جلانا نہیں چاہتا. بندہ خود اجڑنا چاہتا ہے, اجاڑ چاہتا ہے یہ بندہ. اللہ تو تجھے آباد کرنا چاہتا ہے. اللہ بڑا کریم ہے. کہا میرے نوجوان کثرت سے بیٹھے ہیں, ذرا غور سے سنیے گا. کہا جب نوجوان توبہ کرتا ہے تو جنت کو سجا دیا جاتا ہے. جنت کے فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں مبارک ہو, مبارک ہو, فلانے نوجوان نے توبہ کر لی ہے, اس نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی ہے. اللہ اللہ, وہ کتنا نصیب والا جوان ہے جس کی مبارک بادیں جنت میں دی جاتی ہیں, جنت کو جس کے لیے سجایا جاتا ہے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس موڑ پر آ کے رک جائے, کب یہ سانس کی مالا ٹوٹ جائے, کب یہ چلتی زبان بند ہو جائے, کب یہ روح اور جسم کا تعلق ٹوٹ جائے. اے بندے, روح اور جسم بنانے والے کو یاد کر لے, جوانی دینے والے کو یاد کر لے, جس نے تجھے عزتیں دی اس کو یاد کر لے, جس نے تجھے مال دیا, جس نے تجھے طاقت دی, جس نے تجھے قوت دی, جس نے تجھے شرافت دی, جس نے تجھے شان دی, جس نے تجھے شوکت عطا کی, جس نے تجھے گھر دیا, گھر میں رہنے کے لیے سکون دیا, تجھے اولاد دی, تجھے بیوی بچے دیے. کیا وہ اللہ حق نہیں رکھتا کہ تو اس کے حضور روئے, تو اس کو آواز دے, تو اس کا نام لے, تو اس کو صدا دے؟ اے اللہ کے بندے, تیرا رب تو منتظر ہے کہ میرا بندہ کب آئے, میں اس کو نواز دوں, میں اس کی بے عزتی کو عزت میں بدل دوں, میں اس کی تباہی کو آبادی میں بدل دوں, میں اس کے اندھیرے کو نور میں بدل دوں, میں اس کو رفعتیں عطا کروں, میں اس کو عظمتیں عطا کروں, میں اس کو شان و شوکت عطا کروں. تو آج کی رات خدا کی قسم بڑے بڑے نصیب والے ہوں گے جو آج ولی بنا دیے جائیں گے. خدا کی قسم. ایک طرف مجھے آج ایک بندے کی بات بڑی پیاری لگی. انڈیا کے اندر ایک پروپوگنڈا چل رہا ہے کہ ہم نے انڈیا کو ہندو دیش بنانا ہے. وہاں ایک بندے نے بات کی, میں اس کی بات سن کے میرا ایمان خوش ہوا. سنیے, وہ بندہ پتہ نہیں ہندو تھا کون تھا, وہ ٹی وی کے اوپر ٹاک کر رہا تھا. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سن لو, اگر تم ساری زمین کو سونا بنا دو, اگر ساری بادشاہت کی چابیاں ایک سائیڈ پہ رکھ دو اور اس کے بعد کسی مسلمان کو کہو کہ تو ایمان چھوڑ کے یہ زمین سونا بھری ہوئی لے لے اور بادشاہت کی چابیاں اٹھا لے, تو یہ مسلمان جو ہے وہ سونے کو ٹھوکر مار دیں گے اور رسول اللہ کے دین کو سینے سے لگا لیں گے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت. میرے دوستو, معاملہ یہ ہے, یہ باہر کے لوگ بھی کہتے ہیں مسلمان اجڑ سکتا ہے, رب کو نہیں چھوڑ سکتا, مسلمان تباہ ہو سکتا ہے, اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ بات حقیقت ہے. ہم پریشان حال ہیں, ہماری حالت نہ معیشت کی اچھی ہے, نہ سیاست کی اچھی ہے, نہ ہمارے حالات زندگی اچھے ہیں. لیکن دوستو یاد رکھیں, زندگی جیسی تیسی گزرے گی, آخر زندگی کو تمام ہونا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ ہر ایک کے اوپر پورا ہوا, اب بھی ہوگا, آئندہ بھی ہونے والا ہے. ہر ایک کو اپنی لمٹ سے کراس نہیں کرنا چاہیے, ہر ایک کو اپنی حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارنی چاہیے, تاکہ لوٹ کر جب اللہ کے حضور جائیں تو فرشتے سلام علیکم کے الفاظ کہیں کہ اے مقدر والے تم پر سلامتی ہو, اے نبی سے وفا کرنے والے تم پر سلامتی ہو, اے اللہ کا ذکر کرنے والے تم پر سلامتی ہو, اے اللہ کو منا لینے والے تم پر سلامتی ہو, اے اللہ کی یاد میں مست رہنے والے تم پر سلامتی ہو. اور اس سلامتی کے ساتھ سفر آخرت خوشگوار بھی ہوگا, پر نور بھی ہوگا, پر رونق بھی ہوگا, پر راحت بھی ہوگا, پر رحمت بھی ہوگا. اے اللہ کے بندو, کب تک جئیں گے؟ آخر کب تک فرعون کو 300 سال تک سر میں درد نہ ہوا تھا, آخر کار موت نے اس کو دبوچ لیا.
नमरूद ने लोगों को अपने सामने झुकाया, आखिर मौत ने उसको दबोच लिया। शद्दाद, हम्मान और ये लोग आए जिनके खजानों की चाबियां भारी भारी थी जो है ऊंटों के ऊपर, तो वो भी आखिर मौत का शिकार हुए। बादशाहों को भी मौत ले उड़ी, नौजवानों की जवानी को भी मौत ने आ दबोचा, बच्चों को भी मौत ने कब्रों में डाला, बड़े बड़े सरदारों को, शाह सवारों को, पहलवानों को, आलिमों को, मुफ्तियों को, बड़े बड़े नेक और मुत्तकी लोगों को भी मौत ने आ लिया। आखिर मौत आकर ही रही, सब यहां से जाकर ही रही। मौत ने किसी जमीन के ऊपर न रहने दिया। जमीन के अंदर अरबों लोग, खरबों चले गए और क़यामत तक जाते रहेंगे, लेकिन सभी का कब्र में जाना बराबर ना हुआ, सभी का मट्टी में उतरना बराबर ना हुआ, आलमे बरज़ख सबका बराबर ना हुआ। जो तहज्जुद गुजार बन के गए उनकी कब्र रोशन रही, जो इज्जतदार बन के रहे उनकी कब्र रोशन रही, जिन्होंने अल्लाह को मना लिया उनकी कब्र ने उनके साथ मां की गोद की तरह मामला किया। मां की गोद बन गई कब्र। नुम कनौमतिल उरूस की लोरियां दी गई, सो जा दुल्हन की नींद सो जा, अब तुझे कोई जगाने वाला नहीं, अब तुझे तकलीफ पहुंचाने वाला नहीं, अब तुझे कोई गम पहुंचाने वाला नहीं। और बिल आखिर वो कब्र से निकले तो उनको सामने कौन सी नेमत मिली? सबसे बड़ी नेमत मिली, जिंदगी के अंदर नबी को मनाने वाले, अल्लाह की याद में मस्त रहने वाले लोग जब आलम बरज़ख से माशर को उठेंगे तो पहली नेमत कुबरा ये अता की जाएगी कि उनको नबी पाक का दीदार अता किया जाएगा, हुजूर फख्र आलम का लिवाउल हम्द अता किया जाएगा, नबी पाक के हौज़े कौसर के छलकते जाम अता किए जाएंगे। लोगों, अगर आज शराब ना पी तो याद रख कल को हौज़े कौसर नसीब होगा। आज अगर तू बुराई छोड़ देगा तो हुजूर के हाथों से छलकते जाम अता किए जाएंगे और फिर अर्श का साया और फिर रब्बे आला का दीदार नसीब होगा। इसलिए आज मान जा, आज मानने की रात है। अपने मन को समझा ले, अपने दिल को मना ले, अपनी जात में डूब जा, अपनी फिक्रों में मस्त हो जा, मुस्तखर को हो जा, अपनी जवानी के नफ्स के ऊपर पांव रख दे, अपने आप को मना ले कि ये रात गुजर जाएगी, ये बात भी गुजर जाएगी, ये जवानी भी बीत जाएगी, ये जिंदगी के लम्हे भी सर्फ कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आज तूने नफ्स पर अपना पांव रख दिया तो ये पांव भी बाबरकत हो जाएगा, तेरी जात भी बाबरकत हो जाएगी, तेरी नजर भी बाबरकत हो जाएगी, तेरी फिक्र भी बाबरकत हो जाएगी, तेरा घर भी बाबरकत हो जाएगा। क्योंकि याद रखना, अल्लाह अपने वादे का खिलाफ नहीं करता। ला युखलिफुल्लाहुल मियाद, अल्लाह वादे का खिलाफ नहीं करता। अल्लाह ने वादा किया है, सजदा करने वालों का चेहरा चमकाऊंगा, मेरे हुजूर आने वालों को महकाऊंगा, मैं इनके घर को रोशन दलील बना दूंगा, मैं इनकी जात को जो है रोशन मनार बना दूंगा। इसलिए अगर चमकना चाहता है तो आज चमकाने वाले अल्लाह के पास, अगर महकना चाहता है तो आ महकाने वाले रसूलुल्लाह के पास। अगर तू अपने आप में अगर आज फैसला कर लिया, आज अगर मैंने और आपने फैसला कर लिया कि मैं जिंदगी इधर से उधर हो जाए, लोग रूठते हैं तो रूठ जाएं, लोग बदलते हैं तो बदल जाएं, लोग ठुकराते हैं तो ठुकरा दें, लोग रूठते हैं तो रूठ जाएं, मैं अपने अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा, मैं अपने मालिक को नाराज नहीं करूंगा, मैं बनाने वाले को नाराज नहीं करूंगा। मैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ले शैइन कदीर, उस जात को नाराज नहीं करूंगा, हय्यो कय्यूम जात को नाराज नहीं करूंगा। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, मैं उस जात को नाराज नहीं करूंगा जिसने रिज़्क़ देना है, जिसने रोटी देनी है, जिसने जिंदगी के अंदर इज्जत और शराफत और शौकत अता करनी है, मैं उसको नाराज नहीं करूंगा। तो फिर याद रख ले, जब तूने दिल में ये ठान ली ना, ठान ली, तो फिर ये बात सुने। इमाम गजाली ने ये बात लिखी। इमाम गजाली फरमाते हैं, एक बंदा 70 साल या 40 साल जिंदगी उसने इबादत में गुजार दी,
آخر کار اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا اور اس نے کہا جا اس بندے کو بول دے کہ تو نے اتنے سال عبادت کی تو تیری بخشش نہیں ہوئی، تو بخشش کے لائق نہیں ہوا۔ یہ بات جب آ کے اس فرشتے نے کہی تو جواب میں اس نے کہا میرا کام تھا عبادت کرنا، اس کا کام ہے بخشے نہ بخشے، میں اس کا دروازہ کرم نہیں چھوڑوں گا، میں اس کی بارگاہ سے دور نہیں بھاگوں گا۔ یہ بات جب فرشتے نے اللہ کے حضور آ کے عرض کی، اللہ نے کہا میرے بندے نے کیا جواب دیا؟ تو اللہ رب العالمین کے فرشتہ عرض کرتا اللہ تو جانتا ہے تیرے بندے نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتا ہے میں اللہ کا در نہیں چھوڑوں گا، میرا کام تھا اس کا نام جپنا، وہ مجھے جہنم میں ڈالے جنت میں ڈالے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جب وہ بندہ ہو کر میرے دروازے سے نہیں جا رہا تو میں اللہ تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ میرے دوستو بس یہی چند باتیں تھیں جو میں نے کوشش کی نعرے نہ لگیں اور آپ کی فکروں تک یہ پہنچ جائیں، آپ کے دل کی تختی پر یہ نقش ہو جائیں اور میرے نفس کو بھی اصلاح ملے، آپ کے نفس کو بھی اصلاح ملے۔ اللہ تعالی ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور اللہ کریم ہم سے خوش ہو جائے۔ چند اعمال آج کی رات کے حوالے سے سن لیجئے، اس کی بڑی خیر و برکت ہے۔ دہلی کے ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی، چراغ دہلی ان کو لقب مکہ کے اولیاء کاملین نے دیا تھا کہ یہ دہلی کا چراغ ہے، جہاں روشن ہوتا ہے بڑے بڑے وہاں چھپ جاتے ہیں۔ تو وہ نصیر الدین چراغ دہلی ارشاد فرماتے ہیں شب برات میں جو بندہ 300 بار یہ تسبیح پڑھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، پڑھ لیجئے یا حیو، سارے پڑھ لیں یاد ہو جائے گا، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ یہ وظیفہ جو 3 تسبیح 300 بار پڑھے تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلی ارشاد فرماتے ہیں وہ کبھی بدبخت نہیں ہوگا، بدبخت وہ نہیں ہوگا، اور خوش بخت ہوگا تو خوش بخت کو تو پھر بڑا کچھ اللہ عطا کرتا ہے۔ 300 بار آج کی رات پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا بہترین وظیفہ ہے، وہ آج کی رات کر لیں تو سبحان اللہ، ورنہ آپ پورے شعبان میں کر سکتے۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنی، 33 دفعہ 33 ٹائم، 33 دفعہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ پوری سورت پڑھنی ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی ارادہ کر کے اس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس ارادے، نیت اور دعا کو پورا فرماتا ہے۔ جو بے اولاد ہے وہ اس نیت سے پڑھے کہ اللہ اولاد عطا کرے، اولاد کی فرما برداری، محتاجی سے دوری، رزق میں ترقی، کاروبار میں کامیابی، اولاد کی کامیابی، ہر طرح سے آپ ہر حلال جائز کام کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ یہ عمل کرے تو یہ عمل لمبا ہے، ہو سکتا ہے کہ صبح تہجد بھی ہو جائے، لیکن یہ بڑا مؤثر اور بڑا کامل وظیفہ ہے۔ 100 نفل پڑھنے ہیں 2 کر کے، ہر رکعت میں 10 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھنا، یہ اہل مکہ کا وظیفہ ہے۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسحاق فاقہی کہتے ہیں کہ شب برات میں مکے والے یہ نفل پڑھا کرتے تھے، اور یہ کوئی آج کے عالم نہیں، 3 صدی ہجری کے عالم ہے۔ 100 نفل اور ہر رکعت میں 10 دفعہ اگر کل شریف پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد تو اس کی برکت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ 100 فرشتوں کو اس بندے کی طرف بھیجتا ہے، 30 فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 اس کو جہنم سے چھٹکارے کی خوشخبری دیتے ہیں، اور 30 جو فرشتے ہیں اسے دنیاوی امور میں مدد فراہم کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطان کی ہیلہ سازیوں سے بچنے پر مدد دیتے ہیں۔ تو یہ بھی آج کا وظیفہ ہے۔ اور پھر صلاۃ و تسبیح وہ تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کر پڑھیں گے۔ ابھی صلاۃ و تسبیح ہوگی، پھر
ذکر ہوگا، ذکر کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اور پھر کیونکہ نبی پاک شب برات میں قبرستان جایا کرتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، اس سنت کی ادائیگی کے لیے ہم بھی قبرستان جائیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، اور وہاں ایک نعت شریف ہوگی، فاتحہ خوانی ہوگی اور مختصر دعا ہوگی، اور پھر جو احباب اپنے اپنے گھروں میں یا مسجد میں جہاں بھی عبادت کرنا چاہیں تو وہ آج کی رات کو عبادت میں گزاریں، کہ آج کی رات میں فرمایا اس سال کون حج کرے گا، کون عمرہ کرے گا، اس کا نام بھی اللہ کے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے لکھ دیا جائے۔ جس نے حج کرنا ہے یا جس نے عمرہ کرنا ہے تو اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور بے بہانے اللہ بنا دیتا ہے، کوئی غریب ہو تو وہ بھی جاتا ہے، جو امیر ہو وہ بھی جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس رات کس کو، اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر ہے جس کو فقط اللہ جانتا ہے، اور پھر وہاں سے جو آرڈر آگے فرشتوں کو دیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سال بھر میں کون فوت ہوگا اس کا نام بھی فرشتوں کو، ملک الموت کو جو ہے وہ لکھ کے دے دیا جاتا ہے۔